اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، 11 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 110 ہے اور ترتیب میں 62 ہے۔ اس سورت کا مقصد بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید کا بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کا بیان ہے۔ قیامت اور قیامت سے پہلے مراحل موت کا تذکرہ ہے۔ مفید اعمال کا تذکرہ ہے، ان میں سے صلاۃ جمعہ اور اس کے صحیح کا بیان ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے 4 مقامات بیان کیے، الملک 1، القدوس 2، العزیز 3، الحکیم 4۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا بے پڑھے لوگوں میں پیغمبر ان میں سے۔ امیین سے مراد امت بھی ہے اور امیین سے مراد اہل مکہ بھی ہے۔ نحن امت امیت، آپ نے فرمایا ہم امت امی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، جو پڑھتے ہیں ان پر اس کی آیتیں، ویزکیہم اور پاک کرتے ہیں ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے گا ان کو کتاب و حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے تلاوت الآیات، تعلیم الکتاب والحکمہ اور تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الوہیت کے مقامات میں سے فرمایا الملک وہ بادشاہ ہے، تو پیغمبر کے منصب پہلا ہے یتلو علیہم آیاتہ، پڑھے گا ان پر خدا کا پیغام، بادشاہ کا پیغام رعایا کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مقام تھا القدوس، تو یہاں ہے ویزکیہم، بندوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مقام تھا العزیز غالب، غلبے کا ظہور قرآن کے علم میں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جن میں ذرا سا ٹیڑھ ہو، کجی ہو، وہ قریب بیٹھ نہیں سکتے، عذاب آ جاتا ہے ان پر، پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ زبردست کتاب ہے، ذرا سا آدمی تھوڑا ٹیڑھا چلے تو پھر درس نصیب نہیں ہوتا۔ شیطانیوں سے جو نکڑا پلانت شو، بے فیدی ورکدہ عمر عبادت شو۔ الحکیم، اللہ کی صفت ہے الحکیم، تو فرمایا والحکمہ، حکمت بھی پیغمبر پڑھائیں گے۔ تو 4 مقامات الوہیت کے اور 4 مناصب نبوت کے۔ وآخرین منہم، اور کچھ اور لوگ ان میں آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، وہ بھی ملے نہیں ان سے۔ ابو ہریرہ سے بخاری میں منقول ہے، ہم قوم سلمان، یہ سلمان فرسی کے لوگ مراد ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، آپ نے سلمان فارسی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ گیا، ان کی اولاد میں ایسے آئیں گے جو نیچے اتار کے لوگوں میں نافذ کر دیں گے۔ شوافی، مالکیہ، حنابلہ، علماء احناف نے اعتراف کیا ہے اس آیت کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، یہ اس موضوع کی کتاب ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا ہے کہ وآخرین منہم سے میری جماعت مراد ہے، مرزائی قادیانی۔
تو وہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ذکر ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن سے اٹھائی گئی تورات، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، مانند گدھے کے ہیں، يحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہو کتابوں کا وزن۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ناکارہ ہے مثال ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے ہیں آیتوں کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ جن لوگوں کو توریت دے دی گئی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، کمثل الحمار ہے، معلوم ہوا کہ عالم کے کامرانی و تن پروری کند، او خیش تن گمست کرا رہبری کند۔ جب توریت نہ اٹھانے والوں کو اتنا سخت کہا تو قرآن نہ اٹھانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قل یا ایھا الناس، آپ فرمائے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ہادو جو یہودی ہے، انزام تم، اگر تمہیں گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، اور لوگ نہیں، فتمنوا الموت، پس آرزو کر لو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لا یتمنونہ ابدا، یہ خواہش نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بس سبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان ظالموں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ فرمائیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ مل کے لے گی تم سے۔ فیماد نصیب تیختوں کا نصیب زماد لار مرغا سرزینہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرمائیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ فإنہ ملاقیکم، بس بے شک وہ تم سے مل کے رہے گی۔ اللہ اللہ۔ ثم تردون الی عالم الغیب، پھر لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف، وینبئکم، بتا دیں گے تم کو، بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے نماز کی، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، اللہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ وذروا البیع، اور رہنے دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ، کیونکہ یہ مختلف دنوں کے جمع کرنے کا دن ہے۔ جمعہ یوم عید المساکین ہے، عید الاسبوع ہے، ہفتوار عید ہے، شاہد ہے، خود آنے والا ہے، جبکہ عرفہ مشہود ہے، اس میں حاضری لگتی ہے۔ جمعہ زمانے جاہلیت میں اس کا نام تھا یوم العروبہ، اور جنت میں اس کا نام ہوگا یوم المزید۔ الگ تحقیق ہر امت کو جمعے کا دن دیا گیا، یہود اور عیسائیوں کو بھی، جب وہ نافرمان ہوئے تو ان سے جمعہ چھن جاتا تھا اور پھر اور دنوں میں لگ جاتے تھے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں، ابو حیان اجلسی نے البحر المحیط میں، شیربینی نے السراج المنیر میں، قرطبی نے احکام القرآن میں، آلوسی نے روح المانی میں، امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں فرمایا ہے کہ سخت کے معنی کام کا دن، نہ کام کا دن، خالی، یہ حقیقت میں جمعے کا اعزاز تھا، لیکن شرارت سے اسرائیلی جمعہ ختم کر کے آگے لے گئے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ تمام ادیان کے اندر مذہبی دن کو کام رکا رہتا ہے، تمام ادیان میں مذہبی دن میں کام رکا رہتا ہے اور مذہبی رسوم کا احترام ہوتا ہے۔ الفرق بین الفرق میں عبد القادر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فوج کو حکم دیا تھا
کہ تم جمعرات کو شہروں کے قریب ہو جاؤ اور جمعے کی نماز تک چلنا بند کر دو، جمعے کی نماز پڑھ کر کے پھر اس کے بعد روانگی کر لو۔ الفرق بین الفرق 211 صفحہ جلد 2 عبد القادر بغدادی۔ سیرت عمر الفاروق شبل نعمانی، حضرت عمر نے فوج کو پابند کیا تھا کہ جمعرات سے شہروں کے قریب ہونے لگو اور جمعہ پڑھ کر کے پھر آگے بڑھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہو، انہیں ان روایات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہفتے کے 6 دن 7 دن ایک جیسے نہیں ہیں، یقیناً دنوں کو دنوں پر فضیلت ہے، اور یہ کہنا کہ جمعہ اور اتوار برابر ہے کلمہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ ہے، سورہ اتوار نہیں ہے۔ اتوار منحرف دن ہے، یوم السبت منحرفین کا دن ہے۔ بدعتیوں نے پیر کا دن لیا ہے۔ احمد رضا خان نے کہا ہے جمعہ مکات عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ اور ہندوؤں کے ہاں منگل کا دن ہے، گوتم بدھ والوں کے ہاں بدھ ہے، اور سکھوں کے ہاں جمعرات ہے۔ جمعے کو اللہ نے انبیاء اور ان کے اتباع صادقین کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اصلاً ہر شریعت اور امت کے لیے جمعہ تجویز ہوا تھا، جب وہ نافرمان ہو جاتے تو پھر جمعہ ان سے چھین لیا جاتا۔ پاکستان کے 58 سالہ تاریخ میں 2 کام ہوئے تھے، ایک مرزائیوں کو غیر مسلم کہا تھا، اور ایک جمعے کا دن مذہبی طور پر سرکاری دن منوایا گیا تھا۔ ایسا ظالمین آئے کہ دونوں کو متاثر کیا۔ ظالمان و حکمران و دلاسا گورو پہ خبر رابان دیا رحمان بابا ہوئی۔